الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کی ادائیگی سے متعلق کچھ مزید مسائل کا مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا مسئلہ نماز کے ممنوع اوقات، یعنی وہ وقت جن کے دوران نماز پڑھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ مسند ابی حنیفہ، کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 10۔ سیدنا ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں، اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں، اور یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر کو روزہ نہ رکھو، اور 3 مساجد کے سوا کسی مسجد کی طرف رخت سفر نہ باندھو، اور عورت 2 دن کا سفر محرم کے بغیر نہ کرے۔ تو اس میں 2 اوقات ہیں جن میں منع کیا گیا ہے کہ جب انسان فجر کی نماز ادا کر لے تو اس کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو تب تک کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی، یعنی کہ فرض نماز کے علاوہ۔ اگر کسی کی کوئی قضا نمازیں رہتی ہیں یا سجدہ تلاوت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، یا کسی کی فجر کی نماز ہی جماعت سے رہ گیا، لیٹ ہو گیا، وہ اپنی نماز ادا کر لے۔ تو اپنی نماز فجر کی فرض ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے تک پھر اس کے بعد کوئی نفل نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح جب انسان عصر کی نماز ادا کر لے تو اس کے بعد سورج غروب ہونے تک پھر کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ اس میں بھی یہی ہے کہ فرض اگر نماز اپنی نماز رہتی ہے تو وہ ادا کرے گا، اگر کوئی قضا نمازیں ہیں تو وہ ادا کرے گا، سجدہ تلاوت ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد پھر سورج کے غروب ہونے تک کوئی نفل نماز ادا نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 582 583۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے کے لیے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، یعنی جان بوجھ کر نماز کو اتنا لیٹ کرنا کہ عصر کی نماز ہے تو اس میں انسان جان بوجھ کر اتنا لیٹ کر دے کہ سورج غروب ہو جائے، یا فجر کی نماز ہے اس کو اتنا لیٹ کر دے کہ سورج طلوع ہو جائے، ایسا نہ کیا جائے۔ دوسرا کہ اگر کسی کی عصر کی نماز رہتی ہے تو اس کو وہ ٹائم ملا کہ جب سورج بالکل ابھی غروب ہونے کے قریب تھا لیکن ابھی غروب ہوا نہیں تھا، تو وہ پھر اس کے غروب ہونے کا انتظار نہ کرے، فوراً اپنی نماز شروع کر لے۔ وہ آگے جب نماز کے وقت کے مسائل ہم پڑھیں گے مزید تفصیل کے ساتھ، اس میں آ جائے گا کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے انسان پہلی رکعت کا رکوع کر لے تو باقی نماز پھر بے شک سورج غروب ہوتے وقت بھی ادا کر لے تو اس کو نماز قضا ہونے کے گناہ سے وہ بچ جائے گا۔ اسی طرح فجر کی نماز اگر کسی مجبوری یا عذر کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے رہ گئی، لیٹ آنکھ کھلی، اب ایسے وقت میں نماز کے لیے کھڑا ہے کہ جب سورج بالکل طلوع ہونے والا ہے، اب اس کے طلوع ہونے کا انتظار نہ کرے اور فوری طور پر نماز شروع کر لے، کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ تو اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے رکوع بھی کر لیا اس نے پہلی رکعت کا تو اس کی نماز قضا ہونے کے گناہ سے وہ بچ جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج کا اوپر کا کنارہ طلوع ہونے لگے تو نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، اور جب سورج ڈوبنے لگے اس وقت بھی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز اتنی لیٹ ہو گئی کہ تھوڑا سا کنارہ نظر آ گیا، یعنی کہ اگر تو طلوع ہونے سے پہلے ادا شروع کر لی تو ٹھیک ہے، اگر ابھی شروع نہیں کی نماز اور سورج کا اوپر والا کنارہ نظر آ گیا تو اب رک جائے، اب جب تک سورج بالکل نکل کر بلند نہ ہو جائے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ 1 نیزے کی بلندی تک، یعنی کہ اس کا انتظار کیا جائے، اشراق کا ٹائم جو ہوتا ہے اس کے بعد نماز ادا کی جائے۔ اسی طرح عصر کی نماز کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، جب وہ نماز کی تیاری کر کے نماز شروع کرنے لگا دیکھا کہ سورج ڈوبنے لگا ہے، تو اس کا ڈوبنا شروع ہو چکا ہے، تو اب پھر رک جائے، اب انتظار کرے جب تک کہ سورج مکمل
ڈوب نہ جائے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ استقبال قبلہ، کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا کس نماز میں فرض ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 150۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون۔ ترجمہ: اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہیں ہوں گے، وہ کسی نہ کسی بات پر آپ سے بحث مباحثہ اور جھگڑا جاری رکھیں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، تو نماز کی ادائیگی کے وقت اپنا رخ قبلہ کی طرف رکھنا ہے۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے سے جو چیز بیان ہوتی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ فرض نماز کے لیے قبلہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے۔ نفل نماز کے لیے اگر قبلہ کی طرف رخ ادا کر کے کیا جائے گا تو اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ اگر کہیں کسی دوسری طرف رخ ہے، ایسا ہے کہ انسان سواری پر ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے سفر کر رہا ہے، تو نفل نماز جو ہے وہ سواری پر جس طرف کی رخ ہو پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے قبلہ کی طرف رخ کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر قبلہ کی طرف رخ کر کے ادا کرے گا تو بہتر ہے، اجر اس میں زیادہ ہے۔ حدیث مبارکہ مسند ابی حنیفہ کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 73۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ سے مدینہ کا سفر کیا۔ انہوں نے مدینہ پہنچنے سے پہلے اپنی سواری پر نفل نماز اشاروں سے ادا کی، سوائے فرض نماز کے اور وتر کے۔ وہ ان دونوں کے لیے سواری سے اتر جاتے تھے، یعنی کہ فرض نماز اور وتر کے لیے سواری سے اتر جاتے تھے اور قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ مجاہد کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے جبکہ آپ کا رخ مدینہ کی طرف ہوتا؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل نماز جہاں بھی ان کا رخ ہوتا اشاروں سے ادا کر لیتے تھے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر جس طرف بھی جا رہے ہوتے تھے نفل نماز ادا کرتے رہتے تھے، البتہ فرض اور وتر کے لیے نیچے اتر کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر پھر ادا کرتے تھے۔ اور بعض احادیث میں یہ ہے کہ وتر بھی آپ نے بعض اوقات سواری پر ادا کیے، لیکن فرض جو ہے اس کے لیے قبلہ کی طرف رخ کرنا ہی فرض ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 400۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر خواہ اس کا رخ کسی طرف ہو نفل نماز پڑھتے تھے، لیکن جب فرض نماز پڑھنا چاہتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ سفر ہو یا حضر، جب تک کوئی عذر نہ ہو، یعنی جنگ یا کوئی ایسی مجبوری کہ جب انسان بے اختیار ہو جائے، فرض نماز کے لیے قبلہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے۔ البتہ نفل نماز سواری پر بیٹھے ہوئے کسی رخ پر بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے مسائل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔